مولانا محمد نعیم منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة والقرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ولی الاحترام قابل صدر احترام بزرگوں بھائی دوستوں گھروں میں جہاں تک آواز آ رہی ہے وقردہ طور پر سننے والی معززہ اور محترمہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج 16 فروری 2024 جمعہ المبارک کا مبارک اجتماع ہے اور ہمارے آج کے جمعے کا موضوع دو عنوانات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ایک عنوان ویلنٹائن ڈے کی شرعی حیثیت اور اس کے ساتھ ہی شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہونے کی وجہ سے دوسرا موضوع شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت۔ اسلام میں جس طرح ہر شعبے میں بہترین رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح اسلامی اقدار میں، اسلامی نظام میں حیا کو بہت بڑا دخل حاصل ہے۔ لہذا ہر دور کی طرح کفار نے، مغربی تہذیب والوں نے ہماری مشرقی تہذیب کو ہر دور میں نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے ہیں، اور اس دور کا بھی ایک حربہ حیا کے خلاف بے حیائی ہے، اور یعنی فحاشی کو فروغ دینا، اسی کا نام انہوں نے ویلنٹائن ڈے رکھا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا کوئی بھی دن متعارف نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی قیامت تک ہوگا۔ اسلام نے اس کے بالمقابل اور اس سے بہت پہلے حیا کا وہ درس دیا ہے کہ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ حالانکہ جب پیارے آقا نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون
شعبہ کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، شاخیں ہیں۔ جب یہ ذکر فرمایا تو اس کے اندر حیا کا ذکر بھی آ گیا تھا، لیکن قربان جائیے پیارے آقا علیہ السلام کی اس احسن ترتیب پر کہ آپ نے کس طرح حیا کی اہمیت کو دنیا انسانیت کے دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے الگ طور پر بھی ذکر فرمایا، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا سب سے اہم ترین شعبہ ہے کہ جس طرح دیگر شعبے بھی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، انہی میں سے ایک شعبہ حیا یہ اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے نسل انسانیت کے اندر حیا کو پیدا کرنے کے لیے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ تم 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، 6 چیزوں کی ضمانت پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور فرمایا سب سے پہلی چیز کہ جب بھی تم بات کرو سچ بولو، جب بھی بات کرو سچ بولو، اس کے اندر کسی طرح کا بھی جھوٹ اشارتاً بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز، جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، وعدہ خلافی مت کرو۔ اور تیسری چیز، جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کرو۔ اور چوتھی چیز، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور پانچویں چیز، اپنی نظریں جھکائے رکھو، نظروں کی حفاظت۔ اور چھٹی چیز، اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکے رکھو۔ یہ وہ 6 اہم ترین چیزوں کی طرف پاک پیغمبر علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا کہ اگر کوئی مسلمان ان 6 چیزوں پر کاربند ہو جائے اور ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں ان میں سے کسی کا بھی غلط استعمال نہیں کروں گا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے اس کے بدلے جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ اور اس میں بھی حیا کا درس کہ جب اللہ جل جلالہ نے بھی قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ جل جلالہ نے نظریں جھکانے کا حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنین سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہی حکم بعینہ مومنات کے لیے بھی ہے کہ مومنات سے بھی فرما دیجیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نظروں کو جھکائے رکھیں، کیونکہ نظر کا جھکانا، نظر کا استعمال اگر صحیح ہے تو اس صورت میں انسان بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ نظر کا استعمال غلط ہو گیا تو پھر انسان بہت ساری برائیوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اپنی نظریں جھکائے رکھو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کو جھکائے رکھو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے قرآن مجید سے بھی وہ آیا مبارکہ اس کی تائید میں ذکر کر دی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومنین سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ بعض حضرات نے کیا کہ ہمارے لیے تو اپنی مجلسوں میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے،
آپ نے فرمایا اگر تمہیں وہاں بیٹھنا ضروری ہی ہو جائے تو پھر راستوں کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا پیارے آقا فرما دیجئے کہ راستوں کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 نظر کا جھکانا، نمبر 2 تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، نمبر 3 سلام کا جواب دینا، نمبر 4 نیکی کا حکم کرنا، اور نمبر 5 برائی سے روکنا۔ اگر راستے میں بیٹھنا ضروری ہو جائے، ضرورت کے درجے میں بیٹھنا بھی پڑ جائے تو پھر راستے کا حق ان 5 اعمال کے ذریعے ادا کرو، تب تمہارے لیے حق ہوگا۔ استحقاق رکھو گے تم وہاں پر بیٹھنے کا، ورنہ پھر یہ راستوں میں بیٹھنا تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کی ایک اور روایت جس کو جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے 10 سال پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ فرمایا نہ کبھی آپ نے مجھے کسی ایسے کام پر جس کے کرنے کا نہ کہا تھا اور میں نے کر دیا نہیں ڈانٹا کبھی اس پر، اور کبھی کسی کام کے کرنے کا کہا اور میں بھول گیا نہ کر سکا اس پر بھی کبھی نہ ڈانٹا۔ جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق وہ حیا ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح پیارے آقا علیہ السلام نے حیا کا درس دے کر حیا کی اہمیت کو دلوں میں اجاگر کر کے ویلنٹائن ڈے کو آج سے 1400 سال قبل اڑا کے رکھ دیا اور اس کا تہس نہس کر دیا کہ جس کو آج ایک باقاعدہ دن کے طور پر منایا جاتا تھا، اور الحمدللہ مسلمانوں کے اندر جب سے حضرات علماء کرام نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے جب رہنمائی کی عوام الناس کی اور ان کو سمجھایا کہ یہ بے حیائی کا دن نہیں ہے بلکہ یہ حیا کا دن ہے، اس کو یوم الحیا کے نام سے یاد کیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ ویلنٹائن ڈے تو اس پر جو اس کے مفاسدات ہیں، مفسدات اور اس کی جو خرافات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جن لوگوں نے اس دن کو ایجاد کیا، اسلام میں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات کے اندر پیارے آقا علیہ السلام نے امت کے نوجوانوں کو ایک موقع پر تو یہاں تک ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے کتاب النکاح میں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے اور اس زواجی زندگی کے اندر اپنے آپ کو منسلک کر کے اپنی نظر کو بھی محفوظ کر لے اور اپنی شرمگاہ کو بھی محفوظ کر لے، کیونکہ نکاح کا کرنا اغض للبصر واحسن للفرج ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس اعتبار سے بھی رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام سے جب ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ میں فلاں عورت کو پسند کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہوں، پیارے آقا نے فرمایا کہ ہرگز اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، کیونکہ جس کے ساتھ بھی عمل تم کرنا چاہتے ہو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ اب ان کے محرم رشتوں کے ساتھ جڑی ہوگی، لہذا وہ اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو یہ سب سے ہمارے آج کے موضوع کا جو پہلا حصہ تھا وہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے جس کی اسلام میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کے بالمقابل اسلام نے جو ہمیں پاکیزہ نظام عطا کیا
جس سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی پاکیزگی آتی ہے، جس سے ہمارے اپنے بدن کے اندر بھی پاکیزگی آتی ہے اور ہماری ظاہری باطنی ہر اعتبار سے پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کی اسلام نے حوصلہ شکنی اور حیا کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ جل جلالہ امت مسلمہ کے نوجوان بچے بچیوں کی ایسی ہر طرح کی برائی سے، فحاشی اور عریانی سے، بے حیائی سے حفاظت فرمائے اور حیا کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے جمعے کا دوسرا موضوع اور وہ ہے شعبان المعظم کی فضیلت اور شعبان المعظم کی اہمیت۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ جس کو شعبان المعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جس طرح صحابہ کرام کو رجب کے شروع سے ہی ایک دعا سکھلائی، خود بھی آپ نے اس کا اہتمام فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ تو ہمیں ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے شعبان کو استقبال رمضان کا مہینہ قرار دیا۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے گویا یہ رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں ابھارتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو شعبان کا مہینہ رمضان کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ اسلامی اعتبار سے نواں مہینہ وہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ لہذا پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین صدیقہ کائنات، تمام اہل ایمان کی ماں، طیبہ طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں بھی اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ علیہ السلام شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا تقریباً پورا روزہ رکھا کرتے تھے، جس کے بارے میں بعض حضرات علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پورے کی بجائے آپ اس کو آدھا بھی رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جو شان ہی الگ تھی۔ آپ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے جو طاقت اور جو مقام اور جو شوق عبادت کا اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اگر مجھے اور آپ کو ہر امتی کو اس کا ذرہ بھی نصیب ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے شعبان کے مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کو استقبال رمضان کا مہینہ واضح کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اس میں روزے بھی رکھے تاکہ ابھی سے رمضان کی تیاری شروع ہو جائے۔ رمضان المبارک میں بھوک پیاس کا جو معاملہ آئے گا اس کو ابھی سے برداشت کرنا مسلمان کے اندر اس کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اس کی طرف اشارہ تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حدیث میں ہے کہ آپ نے پورے شعبان میں رکھا روزہ، بعض حدیث میں کہ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ اکثر سے اشارہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف رمضان تک روزہ رکھنا مسنون ہے اور آپ علیہ السلام نے نصف کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت بھی بیان فرمائی ہے امتی کے لیے خاص طور پر۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصف شعبان باقی رہ جاتا تو آپ نے فرمایا کہ روزے نہ رکھو، کیونکہ آپ تھوڑا سا اپنی طاقت کو بڑھا لو، اپنی صلاحیت کو تھوڑا سا اجاگر کر لو تاکہ رمضان میں تمہیں مشکل پیش نہ آئے۔ اس اعتبار سے شعبان المعظم کا مبارک مہینہ یہ اعزاز بھی رکھتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے شعبان کے اندر بھی نصف شعبان تک روزے رکھے بھی ہیں اور اس کے بعد رکھنے سے
ممانعت بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح شعبان کے مہینے سے جڑا ہوا ایک اور عظیم ترین موضوع اور وہ شب بارات کا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ پر جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس پر ہم مفصل بات کریں گے۔ شعبان کا مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ وہ 8واں مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عبادات کے اندر اضافہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کو بڑھا دیا، جہاں چند نوافل تھے وہاں تعداد بڑھا دی، جہاں پر تلاوت کا ایک غیر معمولی حصہ تھا اب اس کے اندر مزید اضافہ کر دیا۔ آج میرے دوستو مسلمان اعمال کے اعتبار سے کمزور ہوا، اسی لیے مال کے اعتبار سے بھی کمزور ہو گیا۔ آج مسلمان نے اعمال کو پس پش ڈال دیا، اسی لیے مسلمان مالی اعتبار سے بھی پریشانیوں کا شکار ہو گیا، معیشت کی کمزوری کا شکار ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اعمال کو چھوڑ دیا۔ رب ذوالجلال نے جو طاقت عمل کے اندر رکھی ہے، اس عمل کو اگر اختیار کیا جائے، اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے ہمارے سارے کام بنا دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل وہ درود پاک کی کثرت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس ہستی نے ہمارے لیے اپنے رب سے رو رو کر دعائیں مانگی، جس ہستی نے اپنی امت کے ظالم تک کے لیے دعائیں مانگی، اللہ تو میرے امت کے ظالم کو بھی معاف فرما، مظلوم کو تو اپنے ہاتھ سے اجر عطا فرما دے اور اس کا بدلہ دے دے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین صدیقہ کائنات، میری اور آپ کی ماں طیبہ طاہرہ، جس کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے رب ذوالجلال کا قرآن اترا، سورہ نور کی 17 آیات جس ماں کے تقدس اور اس کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اتری، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، میں نے ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ خوش دیکھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ پیارے آقا آج بہت زیادہ خوش ہیں، تو میں نے عرض کیا ادعو اللہ علی، یا رسول اللہ میرے حق میں بھی دعا فرمائیے۔ پیارے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمانے لگے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے اعلانیہ پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات میری اور آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ السلام نے یہ دعا میرے حق میں فرمائی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی فضحکت، جب میں اتنی خوش ہوئی حتی سقط رأسها فی حجریہ من الضحک، خوشی کی وجہ سے میں لوٹ پوٹ ہونے لگی، میرا سر حضور کی گود میں آ گیا۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا کہ عائشہ میرے اس دعا کرنے سے اتنی زیادہ خوش نظر آ رہی ہے، آپ نے فرمایا اے سرو کی دعائی، اے عائشہ میرے دعا کرنے نے تجھے اتنا خوش کیا؟ آپ نے جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دعا کرنا مجھے خوش کیوں نہ کرے؟ آپ تو وہ ہیں۔ ابو ہریرہ آتے ہیں، یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیے۔ آپ کے بارے میں بعض مرتبہ وہ ایسے الفاظ کہتی ہے کہ میں برداشت نہیں کر پاتا، لہذا آپ دعا فرمائیے۔ میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ادھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور راستے میں کوئی پوچھتا ہے ابو ہریرہ کیوں دوڑتے ہوئے گھر جا رہے ہو؟ دوڑتے دوڑتے جواب دیتے ہیں، آج ابو ہریرہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتی ہے۔
جب دروازے پر پہنچتے ہیں پانی گرنے کی آواز آتی ہے، سمجھ جاتے ہیں ماں غسل کر رہی ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ آپ کی دعا تو وہ ہے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد ابو قحافہ کے لیے دعا کیجئے۔ آپ دعا فرماتے ہیں اللہ ابو قحافہ کو رضی اللہ عنہ بنا دیتے ہیں۔ آپ کے دعا کرنے سے میں خوش کیوں نہ ہوں؟ ایسرو کی دعائی یا رسول اللہ لما لا یسرنی دعاؤ، یا رسول اللہ آپ کے دعا کے کیا کہنے، آپ نے امت کے لیے کتنی دعائیں مانگی۔ 6 گھنٹے عرفات کے میدان میں اونٹنی کی کوہان پر بیٹھ کر جو میرے اور آپ کے آقا دعائیں مانگتے رہے میرے اور آپ کے لیے، ہائے مسلمان آج ان دعاؤں کو بھول گیا، آج مسلمان اپنے نبی کی صورت کو اپنانا بھول گیا، آج مسلمان اپنے نبی کی سیرت سے بڑا دور نکل گیا۔ اسی لیے اس کو بحیثیت مسلمان یہ سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بھئی نماز پڑھا کرو، بھئی دین پر چلنے کی فکر کرو، بھئی تلاوت کرو، بھئی سیرت پر عمل کرو، سیرت کو سیکھو۔ آج کا مسلمان اتنا دور نکل گیا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں جب پیارے آقا نے میری خوشی کی انتہا دیکھی، آپ نے فرمایا اے عائشہ واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، اے عائشہ یہ مغفرت کی دعائیں تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں۔ الانبیاء یصلون فی قبورہم، نبی اپنی قبروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ اسی طرح عبادت کے اندر مشغول ہیں جس طرح انہوں نے اپنے رب سے چاہا، رب نے ان کو وہ اجازتیں دے دی۔ تو میرے دوستو پیارے آقا علیہ السلام کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے درود پاک کا اہتمام کریں، ہر مسلمان اس کا اہتمام کرے۔ اللہ اس درود پاک کی برکت سے آپ کے رزق میں برکتیں دے گا، آپ کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا، آپ کو اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ میں نے اس دن ایک آدمی کو 100 روپیہ دیا، وہ سوال کر رہا تھا، ہاسپٹل کے باہر تھا کہ میں نے دوائی لینی ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میری جیب میں نے ہاتھ ڈالا، 100 روپے کا نوٹ آیا، میں نے دے دیا۔ اس نے جو دعا دی میں اس دعا سے بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا اللہ آپ کو اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، یہ بڑی عالی شان دعا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت سے بھی اللہ یہ نعمت عطا کرے گا، اللہ اس درود پاک کی برکت سے آپ کو کبھی اپنے سوا اپنے غیر کا محتاج نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کو ہر طرح کی موذی مہلک وباؤں سے بیماریوں سے بچائے گا۔ کیونکہ اب آئیے وجہ کیا ہے، درود پاک میں اتنی طاقت کیسے آئی ہے، درود پاک کی اتنی پاور کیسے بنی کہ اللہ جل جلالہ اس عمل سے ہمیں اتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا۔ وجہ کیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا، یہاں پر بیت اللہ تھا۔ مدینہ جانے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم جاری رہا، لیکن آپ کے دل میں یہ تمنا تھی، دلی یہ خواہش تھی کہ میرا قبلہ وہی ہو جائے جو میرے بابا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ کیا طاقت ہے قرآن کی اس آیت میں، کاش میرے پاس الفاظ ہوتے۔ اے مسلمان بھائیوں، اے بزرگوں، دوستوں، میں آپ کو اس کی طاقت سمجھا سکتا کہ رب نے کتنا پیار چھپا رکھا ہے، کتنی چاہت اس آیت میں اللہ کی اپنے محبوب کے ساتھ اس کا کتنا اظہار کیا گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا رخ انور آسمان کی طرف وحی کے انتظار میں ہے، ابھی وحی آئی، ابھی وحی آئی، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ میرے محبوب ہم ضرور بھی ضرور آپ کا قبلہ دوبارہ وہی مقرر فرما دیں گے جو آپ کو پسند ہے، ترضاها، جس میں آپ کی رضا ہے، جس میں آپ کی چاہت ہے۔ پھر ایک وقت آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ مسجد قبلتین میں میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام کو، دوران نماز آپ بیت المقدس سے
گھومتے ہوئے بیت اللہ کی طرف مڑ جاتے ہیں، صحابہ بھی مڑ جاتے ہیں، نماز کا سلام پھیر کے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم دوران نماز یہ آیا تھا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے انور کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اب یہاں پر میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس رب کی رضا اپنے محبوب کی رضا میں ہے کہ میرا محبوب جو چاہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو جب ہم درود پاک پڑھیں گے اس سے اللہ کے محبوب ہم سے راضی ہوں گے اور وہ خوش ہوں گے، تو اللہ کے دربار میں ہمارے حق میں فرمائیں گے اللہ انہوں نے مجھ پر درود پڑھ کے تیرے حکم کو بجا لایا، اب تیرے اوپر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ تو ان کو ہر بیماری سے بھی بچائے، تو ان کو ہر مہلک اور موذی وباؤں سے بھی بچائے، اچانک آنے والی آفات سے بھی بچائے، ہر طرح کے حادثات سے بھی بچائے اور ان کو رزق کی تنگی سے بھی بچائے۔ یہ ہے پاور درود پاک کے اندر جو اس عمل سے آتی ہے، جو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ دعا گو رب ذوالجلال ہم سب کو اس عمل کا اہتمام نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان ہر جمعرات کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر جمعے کے دن مغرب کی نماز تک اپنا معمول بنائے۔ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر رہوں گا، اس وقت تک آرام نہیں کروں گا، چین نہیں آئے گا جب تک درود پاک نہ پڑھ لوں۔ کثرت کریں، اللہ دیکھیں کس طرح آپ کے کام بناتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔